السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں کہیں ہوں گے اچھے ہوں گے، تندرست ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، اور آج ہم شروع کریں گے فرشتوں کی تعداد۔ فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی نہیں جانتا۔ آسمان و زمین میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے نہ ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ 9 حصے فرشتے ہیں اور 1 حصہ باقی مخلوق۔ فرشتوں کے لیے قیامت سے پہلے موت نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے فرشتوں کے کام، مقرب فرشتوں کے نام اور کام۔ تو فرشتوں کے کام، اللہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جن کاموں پر مقرر فرمایا ہے اسی میں لگے رہتے ہیں، مثلاً وحی لانا، پانی برسانا، روزی بانٹنا، سور پھینکنا، بندوں کے اعمال لکھنا، روحیں قبض کرنا، حفاظت کرنا، عذاب دینا، پیٹ میں بچوں کی صورتیں بنانا، مردوں سے قبر میں سوال، روزائے اقدس پر حاضری رہنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نور پر صلاۃ و سلام بھیجنا، امت کا صلاۃ و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنا، اور اس کے مثل بہت سے کام ان کے سپرد ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ مقرب فرشتوں کے نام اور کام۔ 4 فرشتے سب سے زیادہ افضل اور مقرب بارگاہ الہی ہیں۔ پہلا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ دوسرا حضرت میکائیل علیہ السلام، جو پانی برسانے اور روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ تیسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ چوتھا حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہیں۔ ان چاروں میں افضل اور زیادہ مقرب حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ انہیں سعید الملائکہ کہتے ہیں۔ جو فرشتے بندوں کا اچھا برا کام لکھنے پر مقرر ہیں، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ جو فرشتے مردوں سے قبر میں سوال کرتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ تو پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پڑھا تھا ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا۔ تو اللہ کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے اور کون کون سی کتابیں جو مشہور کتابیں ہیں؟ جس طرح ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا اور رسول پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اسی طرح ان تمام کتابوں پر ایمان ضروری ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل فرمائی ہے۔ سب کی سب سچی اور برحق ہیں، سب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے سب پر ایمان لانا ضروری ہے۔ صحیفہ اور کتاب میں فرق۔ خدا تعالیٰ نے چھوٹی بڑی بہت سی کتابیں پیغمبروں پر نازل ہوئی۔ بڑی کتاب کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں صحیفے، کچھ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور 4 مشہور کتابیں، آسمانی کتابوں میں 4 مشہور ہیں جو 4 رسولوں پر نازل ہوئی ہے۔ پہلی کتاب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ دوسری زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تیسرا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اور چوتھی قرآن مجید ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن شریف سب کتابوں سے افضل اور امقل و آخری کتاب ہے۔ اب اسما سے کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن ہی کا حکم چلتا رہے گا۔ اب دوسری کتابوں کا حکم باقی نہیں رہا، وہ سب کتابیں منسوخ ہو گئی، یعنی ان پر عمل کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن ہم ان کتابوں کو برحق ہونے پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ عقلی کتابوں میں لوگوں نے اپنی خواہش کے مطابق گھٹایا بڑھا دیا، اس لیے ان کتابوں کی جو بات قرآن مجید کے مطابق ہوگی تو ہم ان کو مان لیں گے، اور اگر قرآن مجید کے مطابق نہ ہوں گی ہم یقین نہ کریں گے۔
بلکہ اگلی امتوں کی تعریف سمجھیں گے، اور جو بات قرآن مجید کے مخالف ہوگی نہ مواقف تو ہم اسے نہ سچا سمجھیں گے نہ جھٹلائیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اگلی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اگلی امتوں کے سپرد فرمائی۔ انہوں نے امانت میں خیانت کی اور خدا کی کتاب میں بہت کچھ گھٹایا بڑھا دیا، لیکن قرآن مجید کا محافظ و نگہبان خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا ایک لفظ بھی آج تک نہ کوئی گھٹا بڑھا سکا، نہ قیامت تک گھٹا بڑھا سکے گا۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے گی، ہمیں سپورٹ کریں۔